آپ سب صاحبان کا شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ جو حالیہ ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ 11 اپریل کی رات جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا۔ اٹ واز اے میراتھن سیشن، اور یہ میں آپ کو اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اور درجہ بدرجہ جو امپورٹنٹ جو ممبرز ہیں انہوں نے بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو، اور فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے گفتگو کرتے رہے، اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے، اور یہ جو سیز فائر ہے اس دوران ایران سے عباس اراغچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے۔ اور پچھلے ہفتے والے دن میں بھی ان سے یہاں پر ملا اسلام آباد، اور ایک 2 گھنٹے کی نشست ہوئی، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پوری کاوش میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ عمان گئے، عمان سے واپس پاکستان آئے، اور پاکستان سے وہ روس گئے، اور روس سے واپس جا چکے ہیں۔ روس جانے سے پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ وزیر اعظم ہماری پوری اخلاص کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، لیکن الحمدللہ اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے ہم نے اس صورتحال کو پوری طرح مینیج کرنے کی بہترین کاوشیں کی ہیں، اور میں اس حوالے سے منسٹر پیٹرولیم علی پرویز صاحب کو، ان کے سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ایفرٹس کی، جوائنٹ ایفرٹس کی، اور اس کے نتیجے میں دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر لائنیں نہیں لگیں، یہاں پر ریشننگ نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلی بخش صورتحال جاری ہے۔ لیکن اس وقت جو قیمتیں جو عالمی منڈیوں میں ہیں، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری جو کنزرویشن کی جو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں، ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آسٹیرٹی کے حوالے سے جو میجرز ہم نے لیے ہیں۔ لیکن ایک بات جو کہ ابھی حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے کہ اس وقت ہماری جو کنزمپشن ہے وہ پچھلے ہفتوں کے مقابلے میں وہ
کافی نیچے جا چکی ہے. ہم ویکلی تو قیمتوں کا تعین کرتے ہیں، لیکن آن اے ڈیلی بیسس ٹاسک فورس جو ہے اس ساری صورتحال کو وہ پوری طرح اس کی نگاہ ہے اور دن رات اس کے اوپر کاوشیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت کو میکرو لیول پر پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا اور اب گروتھ ہم بڑھ رہے تھے، لیکن یہ اچانک یہ جو جنگ شروع ہوئی اس کے نتیجے میں ہماری جو پچھلے 2 سال کی اجتماعی کاوشیں جو بھرپور تھیں ان کو ذوف پہنچا ہے. تو یہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ اس جنگ کو اب ختم کر دے اور امن قائم ہو، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ رواں دواں ہوں گے اپنی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں. جو ہماری جو ڈیو لونز تھے $3.5 ارب کے بائی لیٹرل، وہ الحمدللہ وہ ادا ہو چکے، اور ہمارے جو فیڈرل ریزرو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ وہ اسی سطح پر ہیں، اور لونز بھی ہم نے پے کر دیے. اس کے لیے ہم سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی محمد بن سلمان، اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ فل فور حل کیا. اب آئندہ ہم نے محنت کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پہاڑ نما مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ امن کے لیے کاوشیں پاکستان کی ہنوز جاری ہیں، اور جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ ایفرٹ جاری ہیں، وہ مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمت باندھے رکھیں، مسلسل محنت کریں. اس عرصے میں جس طرح جو ماڈل آپ نے دکھایا ہے، جو ایک ہارزینٹل کوشش کی گئی ہے، سائلوس اور جو ورٹیکل جو ہمارے کمپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ نے مسمار کیا اور آپ نے انٹریکشن کیا، اس سے یہ الحمدللہ بہتر نتائج سامنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کاوشیں جاری رہیں گی. پی آئی کا ابھی میں نے چند دن پہلے ایک ریویو لیا ہے، اور جو خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹائزیشن کے جو ایڈوائزر ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان کا جو ایکسچیکر ہے، خزانے کے اوپر کوئی ایڈیشنل بوجھ نہیں پڑے گا، اور انشاءاللہ اس کو یہ ریزالو کر رہے ہیں. کل میں نے جو کمیٹی ہے میں جو صوبوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، میں نے اس کمیٹی کو میں نے گزارش کی ہے کہ 1 مہینہ جو صوبے اپنے تائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں جو سبسڈیز دے رہے تھے ان کو آئندہ بھی کنٹینیو کرنے کے لیے ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. فل فار ون ٹائم تو جو چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ان کو انہوں نے دے دی، مگر جو پبلک ٹرانسپورٹ، یہ جو دوسری موٹر بائکس، اور اس کو وہ ہمیں صوبوں کو گزارش کرنی چاہیے، ہم خود بھی اور صوبے جو ہم نے عوام کے ساتھ کمٹ کیا ہے اس کو ہم جاری رکھیں. کہ قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے مراحل آتے ہیں، قوموں کو ہمت سے اور محنت سے اور یکسوئی کے ساتھ اس کا مقابلہ قومیں جو کرتی ہیں وہ ہمیشہ کامیاب اور زندہ رہتی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو. انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ اور برادر ملک ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے صدقے دل سے کوششیں کی. پاکستان نے امن کے لیے بے پناہ کاوشیں کی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان 21 گھنٹے طویل نشست ہوئی. 11 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکراتی عمل شروع ہوا. حالیہ ہفتوں میں پیش آنے والے واقعات پر کابینہ کو اعتماد میں لے